کہ اگر اپنی حفاظت چاہتے ہیں حاسدوں کے حسد سے، دشمن کے شر سے، جادوگروں کے جادو سے، نظر بد کی نظروں سے، کینہ پروروں کے کینے سے، بغض انتقام کی آگ سے اگر حفاظت چاہتے ہیں، اللہ پاک نے کہا کہ یہ شیطان نے بھی فیصلہ کیا ہے جو کلمہ پڑھنے والے ہیں ان کو ایک خاص کوڈ دے۔ ہر لفظ ایک طاقت اور گہرائی رکھتا ہے، ہر لفظ ایک قوت رکھتا ہے، ہر لفظ کے اندر ایک پیغام ہے، تعوذ اس کے اندر ایک پیغام ہے۔ وہ پیغام یہ ہے کہ اگر اپنی حفاظت چاہتے ہیں حاسدوں کے حسد سے، دشمن کے شر سے، جادوگروں کے جادو سے، نظر بد کی نظروں سے، کینہ پروروں کے کینے سے، بغض انتقام کی آگ سے اگر حفاظت چاہتے ہیں، اللہ پاک نے کہا کہ یہ شیطان نے بھی فیصلہ کیا ہے جو کلمہ پڑھنے والے ہیں ان کو ایک خاص کوڈ دے۔ ہر لفظ ایک طاقت اور گہرائی رکھتا ہے، ہر لفظ ایک قوت رکھتا ہے، ہر لفظ کے اندر ایک پیغام ہے، تعوذ اس کے اندر ایک پیغام ہے۔ وہ پیغام یہ ہے کہ اگر اپنی حفاظت چاہتے ہیں حاسدوں کے حسد سے، دشمن کے شر سے، جادوگروں کے جادو سے، نظر بد کی نظروں سے، کینہ پروروں کے کینے سے، بغض کینہ نفرت انتقام کی آگ سے اگر حفاظت چاہتے ہیں، شیطان کے واروں سے، یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس اور خناس اگر چاہتے ہیں تو پھر اس شیطان اور رجیم کا کچھ توڑ کریں۔ پوچھیں کیا ہے؟ جو بھی آج کی جنگوں میں بم، میزائل، کوئی بھی چیز آتی ہے، اگلی طاقت فوراً اس کے توڑ کے لیے بندے بٹھا دیتی ہے۔ فلاں ملک نے یہ ایک بم یا یہ ایک اسلحہ یا یہ ایک طاقتور چیز بنائی ہے، فلاں نے، انہیں کوئی بات نہیں بنائی ہے نا، تو ہم اس کے توڑ کے لیے بندے بٹھا دیتے ہیں۔ وہ تھوڑے ہی عرصے میں اس کا توڑ نکال لیتے ہیں۔ انہیں کہا جی ایک ایسی طاقتور چیز بنائی ہے جو جہاز کو نیچے سے جا کے خود توڑ دے گی، وہ ہے آب دوز، کہ جہاز کو جا کے نیچے سے توڑ دے، خود جہاز نیچے سے ٹوٹنا شروع ہو جائے، زمین کے اندر چپ کر کے پانی کے اندر گھسے اور پانی کے اندر پتہ ہی نہیں نیچے کیا ہے اور خود جہاز کو نیچے سے جا کے ختم کر دے۔ اس جہاز پہ جس پہ ہیلی کاپٹر لینڈ ہو رہے ہیں، جس پہ جہاز لینڈ ہو رہے ہیں، جس میں ٹینک بھرے ہوئے ہیں، جس میں اسلحہ بھرا ہوا ہے، جس میں فوجیں بھری ہوئی ہیں، جس میں طاقتیں بھری ہوئی ہیں، جس میں قوتیں بھری ہوئی ہیں، اس کو جا کے خود نیچے سے ختم کر دو، باقی بچا کیا؟ جیسے اس نے نیچے سے ٹانگیں پکڑی ہوئی تھی اس نے کہا کوئی بتا نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، ہم اس کا بھی حل سوچیں گے۔ پھر آب دوز کا حل سوچا کہ آب دوز کو دور سے آتے ہی خود وہیں ختم کر دو، خود پہنچے ہی نہ۔ ساری چیزوں کا حل ہے۔ اللہ جل شانہ نے اپنے حبیب کے ذریعے ہمیں زندگی کا ایک حل دیا ہے، اس لیے میرے حبیب کی زندگی مکمل، ان کا پیغام مکمل، الیوم اکملت لکم، سارا پیغام مکمل ہے، ہر چیز مکمل ہے۔ قیامت تک جو بھی وار ہوتے رہیں گے، جو نظام چلتا رہے گا، وہ سب کا سب مکمل ہے۔ ہم کہیں بھی اپنے آپ کو لاوارث نہیں کہیں گے کہ یہاں کملی والے نے ہمیں پیغام کیا دیا ہے۔ ہماری تلاش میں کمی ہے، ہماری جستجو میں کمی ہے، حضور نے ہمیں ہر موقع کا پیغام دیا ہے۔ یہ لفظ ایک پل کے اندر اللہ کی طاقت کو غیب سے پکارتا ہے کہ اللہ اب آ جا، اللہ اب میری مدد کر جا، اللہ اب میرے اوپر اپنی رحمت کی چھتری تان لے، اللہ اب اپنی میں کچھ نہیں ہوں، تو سب کچھ ہے، اور میری اوقات اور حیثیت چونٹی سے بھی کچھ نہیں ہے، یا اللہ تو چاہے گا تو ہو جائے گا، تیری چاہت کا نام وجود ہے، اللہ میری چاہت کا نام وجود نہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے پہ رب کو پہچانا، میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے پہ رب کو پہچانا، میں نے ارادے کیے، اللہ نے نہیں چاہا، تو میں نے سمجھ گیا کہ میرے ارادوں کو کوئی طاقتور چیز ہے وہ کر رہی ہے، اللہ چاہتا ہے تو ہوتا ہے، اللہ نہیں چاہتا کبھی نہیں ہوتا۔ اس کو اپنی زندگی میں شامل کریں، اس کو اپنے بولوں اور لفظوں میں شامل کریں، اس کو اپنے لکھنے اور حرفوں میں شامل کریں، اور پھر اس کا احساس اور ادراک لیں ساتھ، یہ میں پڑھ رہا ہوں، اس کا معنی کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، اس سے مجھے نفع کیا ہے، اس کے پڑھنے سے میں کون سی طاقت کو پکار رہا ہوں۔ ساری زندگی پڑھتا رہا، آج تک پتہ ہی نہیں چلا کہ میں پڑھ کیوں رہا ہوں۔ یہ وار ہوں گے، اس کا توڑ تمہارے پاس موجود ہے، تمہیں بندے بٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، سائنسدان بٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، کروڑوں اربوں ڈالر خرچ کیا، بندے بٹھائے کہ اس کا توڑ کرو، انہوں نے توڑ کیا، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بس تم صرف اللہ کو پکارو، اور پکارو ان لفظوں کے ساتھ جو لفظ مجھے کملی والے نے دیے ہیں، ان لفظوں کے ساتھ پکارو۔ دیکھیں
جتنے بھی نظام چلانے ہوتے ہیں ان کے کوڈ ہیں. یہ پیکج لگانے کے لیے کوڈ نہیں ہوتے, یہ اسٹار ہیش فلاں فلاں یہ دباؤ تیرا پیکج لگ گیا. جتنے بھی نظام ہیں ان کے کوڈ ہوتے ہیں, ان کے خفیہ ورڈ ہوتے ہیں. پھر اس کو ہماری روحانیت اور عملیات کی زبان میں کہتے ہیں خط مرموز. فرعون کے ہر معبد پہ خط داؤدی لکھا ہوا ہے, سارے لکھا ہوا ہے. اس دن میں ہاتھ کی قلمی کتاب دیکھ رہا تھا, اس میں سارے وہی حروف لکھے ہوئے ہیں, اور سارے جو تمام فرعونوں کے ہم ان کی عبادت خانوں پہ اور احرام پہ وہ سارے دیکھ کے ہیں, وہی کے وہی حروف لکھے ہوئے ہیں, اور کوڈ سے نظام چلتا ہے. اللہ جل شانہ نے مجھے آپ کو یہ کوڈ دے دیے, یہ خفیہ کوڈ ہے. اور پتہ ہے کوڈ ہر بندے کے پاس نہیں ہوتا, کوڈ ورڈ سب کے پاس نہیں ہوتے, مخصوص لوگوں کے پاس ہوتے ہیں. اللہ نے کیا کیا؟ اللہ پاک نے کہا کہ یہ شیطان نے بھی فیصلہ کیا ہے جو کلمہ پڑھنے والے ہیں ان کو ایک خاص کوڈ دے دو. اللہ نے اربوں میں سے کروڑوں کو یہ کوڈ دیا ہے, اربوں میں سے کروڑوں کو یہ کوڈ دیا ہے, سب کو نہیں دیا, سب کو نہیں دیا. جو اپنے آپ کو اللہ کی حفاظت میں دینا چاہتا ہے, اللہ کی طاقت میں, قدرت میں, قوت میں, عزت میں, عظمت میں, وقار میں, شان و شوکت میں دینا چاہتا ہے, انگلی رکھ کے اپنی ناف کے اوپر, اپنے لباس سے اوپر ہی, ضروری نہیں لباس اٹھانا ضروری نہیں, انگلی رکھ کے صرف 66 بار پڑھ لے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. صبح شام پڑھ لے, ہر نماز کے بعد پڑھ لے 66 بار. اس کی عادت 66 ہے, جس سے بسم اللہ کی عادت 786 ہے, لفظ محمد کی عادت 92 ہے, بس 66. تو سانس روک روک کے پڑے گا, فائدہ زیادہ ہو جائے. جب سانس ٹوٹے تو اگلا سانس لے لیں. ہائی بلڈ پریشر کے لیے بہت زیادہ جس کو غصہ ہو, منہ میں گالیاں ہوں, میں جو گالیاں دیتا ہے وہ باطل بن جاتا ہے, اس کے لیے پھر وہ دعائیں پڑھی جائیں جو باطل کے لیے پڑھی جاتی ہیں. ایک صاحب کہنے لگے کہ میرا واسطہ گالیوں میں پڑا 5ویں یا 6ٹھے روزے میں. مجھے فوراً حضرت نے فرمایا کہ اب وہ دعائیں پڑھ جو باطل کے لیے پڑھتا ہے, اور کہا میں نے شروع کر دی گالی گالی, تربیت کے نام پہ, تعلیم کے نام پہ. اس طرح فرمایا کہ جو بے پردہ خواتین ہیں وہ مرد کے حکم میں آتی ہیں, جو گالیاں دینے والا ہے وہ باطل کے حکم میں آ جاتا ہے. پھر اس کے لیے وہ دعائیں پڑھی جائیں جو باطل کے لیے پڑھی جاتی ہیں. وہ کہنے لگے میں نے شروع کر دی اہتمام سے 66 بار. غصے کے لیے, جس کی گالیاں ہوں نہ جاتی ہوں اس کے لیے, ہائی بلڈ پریشر کے لیے, نیٹ کے فتنے سے بچنے کے لیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے اندر اس میں ذات اللہ ہے, اللہ. اور جب لے جائے قلبی درد, استغراق, استحزار, یقین کامل کے ساتھ اس کو پڑھا جائے, پھر جرت ہے کسی کی. یہ تو بیماریوں کا علاج ہے, یہ تو کالے جادو کا علاج ہے, یہ تو نظر بد کا علاج ہے, یہ تو لا علاج بیماریوں کا علاج ہے, یہ دکھوں کا علاج ہے, یہ دردوں کا علاج ہے, یہ غموں کا علاج ہے, یہ ناکامیوں کا علاج ہے. یہ روحانی دنیا کی ترقی کے لیے ایک بہترین قسم کا نظام ہے جو روحانی ترقی میں کوئی بھی ہماری راہ میں حائل نہ ہوگا. اللہ تک پہنچنے کا آسان راستہ ہے, ایسا راستہ کہ کوئی میری راہوں میں رکاوٹ نہ بنے. یہ تو زندگی ہے, یہ تو حیات ہے, یہ تو بہار ہے. اس زندگی میں ہم نے فیصلہ کرنا ہے, اس بہار میں ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ آج کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو نہیں چھوڑیں گے, نہیں چھوڑیں گے, نہیں چھوڑیں گے, اور انشاءاللہ نہیں چھوڑیں گے. وکفا باللہ ولیم وکفا باللہ نصیر. ایک عمل میں آپ کو دیتا ہوں اور یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے, اور اس عمل کو آج کل ہم نے چھوڑا ہوا ہے. بہت کم لوگ ہیں اس کو کرتے ہیں, بہت کم لوگ ہیں اس کو کرتے ہیں. ایک صحابی ایک روایت بتاتا ہوں, سفر میں تشریف لے گئے, میری طرف دیکھیے گا, سفر میں تشریف لے گئے, واپس آئے تو آقا کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, میرے پاس سامان سفر بھی تھا, یعنی مال بھی تھا, چیزیں بھی تھیں, سواری بھی تھی, سب کچھ تھا, پر پورے سفر میں سب سے زیادہ مشکلات میں رہا ہوں اور سب سے زیادہ پریشانیوں میں رہا ہوں. پورے سفر میں سب سے زیادہ مشکلات اور سب سے زیادہ پریشانیوں میں رہا ہوں پورے سفر میں. حضور کی بارگاہ میں یہ عرض کیا, حضور نے پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا 6 بسم اللہ 5 سورتیں پڑھ لینا, آئندہ جانا کامیاب ہو جائے گا. آقا کے فرمان کا مفہوم عرض کر رہا ہوں. 6 بسم اللہ 5 سورتیں.
ابھی میں نے لاہور سے کافرستان تک 1750 کلومیٹر کا سفر کیا اور برف کے اندر گاڑی چلی. کلاش کافرستان میں گھر سے چلا لاہور, گاڑی کا میٹر چیک کیا, جب گھر واپس آیا تو 1750 چند پوائنٹ اوپر کلومیٹر سفر کیا گاڑی پہ. پر ایسے رب نے قدم قدم پہ کریمی, حفاظت, کفایت, کفالت, برکت, یہ لفظ پھر سنیے گا, حفاظت, کفایت, کفالت, برکت, یہ لفظ پھر سنیے. اللہ کے حبیب کوئی اہم بات ہوتے 3 دفعہ دہرایا کرتے تھے, حفاظت, کفایت, کفالت اور برکت. میں نے پورے سفر میں دیکھے 1750 کلومیٹر کا سفر کیا, برف پڑ رہی تھی اور برف پہ سلپ ہوتی ہیں گاڑیاں, اور کہاں کھائیوں میں جا کے گرتی ہیں اور کہاں نظام اور کیسا, اور پانی کو انگلی ایسے تھوک پائے کہ تو فوراً جم جائے. 6 بسم اللہ 5 صورتیں. وہ صحابی کہتے ہیں, راوی کہتے ہیں کہ جب میں سفر پہ پھر گیا تو میں نے پھر یہ عمل کیا اور سب سے زیادہ آسانی میں رہا اور سب سے زیادہ پرسکون میں رہا اور سب سے زیادہ ریلیکس میں رہا. اچھا, میں یہ روایات پڑھ رہا تھا, میری عادت ہے میں ایسے اعمال اکٹھے کرتا ہوں, جمع کرتا ہوں, کتابوں سے جمع کرتا ہوں, تلاش کرتا ہوں. میں یہ پڑھ رہا تھا, ایک جگہ مجھے ایک روایت, اس کی روایت میں ایک اور تحفہ ایک محدث کا ملا, میں بڑا خوش ہو گیا, اور وہ سہولت پیکج میں آپ کو بھی دیتا ہوں. میں بڑا خوش ہو گیا. فرمایا میں گھر سے, محدث کہتے ہیں, لکھا ہے محدث نے اپنا تجربہ اس عمل پہ, ایک محدث نے اپنا تجربہ لکھا ہے. وہ کیا لکھا ہے؟ کہتے ہیں کہ جب میں گھر سے نکلتا تھا منڈی کے لیے تو میں اپنے آپ کو محسوس کرتا تھا کہ میں زندگی کے سفر پہ جا رہا ہوں اور میں یہ عمل کر لیا. آج تک کسی دھوکہ دینے والے نے مجھے دھوکہ نہیں دیا اور ہر کاروبار میں مجھے نفع ہوا. جس کی کفایت ہو جائے, جس کی کفالت ہو جائے, جس کی مدد ہو جائے, جس کی حفاظت ہو جائے, اسے کوئی دھوکہ دے سکتا ہے؟ وہ دھوکہ کھا سکتا ہے, اس کا نقصان ہو سکتا ہے, اسے مشکل آ سکتی ہے, الجھنیں اور ناکامیاں, پریشانیاں کیسے ہو سکتا ہے؟ 6 بسم اللہ. بسم اللہ پڑھیں, پھر قل یا ایھا الکافرون بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورۃ قل یا ایھا الکافرون پڑھیں, پھر بسم اللہ پڑھیں, سورۃ اذا جاء نصر اللہ پوری پڑھیں, پھر بسم اللہ پڑھیں, سورۃ قل ھو اللہ پڑھیں, تبت یدا چھوڑ دینی ہے, پھر بسم اللہ پڑھیں, سورۃ فلق پڑھیں, پھر بسم اللہ پڑھیں, سورۃ ناس پڑھیں, پھر آخر میں بسم اللہ پڑھ لیں. یہ 6 بسم اللہ اور 5 صورتیں ہو گئیں. بولے مشکل ہے؟ اور میری منت بھی ہے, درخواست بھی ہے, جس اللہ والے کو یا اللہ والی کو یہ صورتیں اگر نہیں آتی, ان میں سے کچھ آتی ہیں کچھ نہیں آتی, یہ صورتیں اگر نہیں آتی, یہ نہیں آتی, تو یہ ضرور یاد کر لیں. بہت عجب زندگی بہاروں میں آ جاتی ہے, سکون میں, ٹھنڈک میں. غربت ہے تو سکون, مال ہے تو سکون, بنگلہ ہے تو سکون, ارے جھونپڑی ہے تو سکون زندگی میں ہے, اور غیب سے سارے کام بنتے چلے جاتے ہیں, مسائل حل ہوتے چلے جاتے ہیں, الجھنیں مشکلات ختم ہوتی چلی جاتی ہیں. بسم اللہ 5 صورتیں زندگی میں لطف بھر دیں, چین اور سکون بھر دیں. اعمال نبوی کی طرف زندگی کے قدم اٹھنا شروع ہو جائیں اور زندگی میں خیروں اور برکتوں کے دروازے متوجہ ہو جائیں. گھر سے نکلے سفر کے لیے, گھر سے نکلے منڈی کے لیے, بازار کے لیے, گھر سے نکلے اپنی زندگی کے سفر کے رواں دواں ہونے کے لیے, بس گھر سے نکلتے ہی یہ پڑھ لیا 6 بسم اللہ 5 صورتیں, اور مدد آ گئی, بس آ گئی, وعدے پورے ہو گئے. اور اس کا ایک فائدہ بتاتا ہوں, اس میں 4 کل ہے یا نہیں ہے؟ بولیں, قل یا ایھا الکافرون, قل ھو اللہ, فلق اور ناس ہیں, اور 4 کل جادو کا آخری علاج, جنات کا آخری علاج, بیماریوں کا آخری علاج, اور نظر بد کا آخری علاج. وعبقری حسان